بدماشی سے ڈر گئے ہیں. ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا, اور اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی, جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی, اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. میں نے کہا ذرا کلیجہ ٹیسٹ کریں گے کہ اس کا کیا کلیجہ ہے, لیکن مجھے امید ہے وہ نوبت نہیں آئے گی. وہ 10 لاکھ عدم اعتماد کے ووٹ کو نہیں روک سکیں گے. آپ کی بدماشی, آپ کے یہ دعوے, آپ کے یہ دھمکیاں, یہ آپ کو مہنگی پڑیں گی. جو حکومت اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی جانے سے روکنے کی کوشش کرے گی, وہ آرٹیکل 6 کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے. جس بھائی کے لال میں ہمت ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دے. یہ میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے وزراء کو. اگر کوئی تصادم ہوا تو یہ ساری عمر میری بات یاد رکھیں, تصادم کو اوائڈ کریں, انارکی ملک میں مت پھیلائیں. انارکی کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی الٹا نکلے گا. اور ابھی تو 1 سال کی بات ہے, پھر آپ کو 10 سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے. میری آخری گزارش یہ ہوگی, ملک کو انارکی کی طرف مت جانے دینا. امپائر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی نہ پھیلے. تصادم نہیں ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, انارکی نہیں پھیلنی چاہیے. میں جن کو جانتا ہوں ان کو پاکستان کی فکر ہے, اور وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے معاملے باہمی افہام و تفہیم سے طے کریں, اور جمہوریت جو ہے وہ اس کے سپورٹر ہے. اور جو میری پارٹی جس کا آپ تانا دے رہے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ سے اور پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں, اور واقعی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, وہ پاکستان کے ساتھ. اگر حل نہ ہوئے تو دمادم بس. السلام علیکم, میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. اور آج کی جو بات چیت ہوئی ہے, سیاستدانوں نے جو بات چیت کی ہے, ہم آپ کو سنا رہے تھے. تو ناظرین, جوں تحریک عدم اعتماد کے دن قریب آ رہے ہیں, اپوزیشن اور حکومت تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر شاہراہ دستور پر اپوزیشن اور حکومت کے جلسے کے دوران تصادم ہوا تو موجودہ نظام لپیٹا جا سکتا ہے. اس کا اشارہ اتحادی جماعتیں ہمارے پروگرام میں کل بھی دے چکی ہیں. آئیے آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں. آج پاکستان جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر بارڈر کی طرف بھی جنگ ہو یا اندر ملک کے حالات خراب ہو جائیں اور کورٹس ہمارے موجود ہیں تو آرڈر نکال سکتے ہیں. وہ کورٹ ہی کہیں گے کہ جی آپ بالکل اب ان کے سسٹم سے آپ سے بات نکل گئی ہے اور آپ جا کے کنٹرول کریں. جب مار داڑ ہو جائے گی یا قتل غاری شروع ہو جائے اسلام آباد میں, وہاں سے بھی آدمی ہے تو کیا بیٹھ کے کوئی دیکھے گا تو نہیں نا. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ حکم نامہ جاری کرے گا کہ افواج پاکستان کو آنا چاہیے اور کسی قسم کی سول بد انتظامی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ میں سمجھتا ہوں ضرور آنا چاہیے جی. یہ کوئی قتل کا معاملہ تو نہیں ہے, ایک دوسرے کو قتل کریں مارے, مطلب ایک جمہوری انداز ہے, جمہوری نظام ہے, اس میں تو لڑائی کی طرف لوگوں کو لے جائیں. ہر شہری یہ سمجھتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ اگر حکومت ناکام ہو جائے امن عامہ قائم کرنے میں تو ظاہر ہے کہ فورسز جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور عدالتوں کی بھی, خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی, کہ وہ اس معاملے میں کوئی ہدایت جاری کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی غلطیاں جو ہیں وہ سبب بنتی ہیں سسٹم کو ڈیریل کرنے کی. اس لیے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے فیصلے نہ کریں کہ ملک کے اندر امن عامہ جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے اور تشدد کی لہر جو ہے وہ آگے بڑھے. اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد تو سسٹم کو ہی خطرہ ہوگا نا, اور کس کو خطرہ ہوگا؟ سسٹم کو ہی خطرہ ہوگا. کامل علی آغا پاکستان مسلم لیگ کاف کے کہہ رہے تھے, اور خالد مقصی صاحب باپ کے جو تھے اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے. تو ناظرین, آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ 2014 میں عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, جس کے نتیجے میں اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے حکم دیا تھا کہ پاکستان تحریک
तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक शराय दस्तूर को क्लियर कर दे। अदालत ने कहा था कि सड़कें अवाम के लिए होती हैं, इन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। और कल अपोजिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी है जिसमें वो इस्तदा करेगी कि अपोजिशन के अरकान को हरासा ना किया जाए, तहरीक अदम एतमाद में उन्हें वोट डालने दिया जाए और इनके मेंबरों के लिए सड़कों पर रुकावटें जो हैं वो खड़ी ना की जाएं, क्योंकि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। ऐसी सूरत हाल में अदालतें अपनी आजादी और वकार बरकरार रखते हुए क्या कर सकती हैं, इसी सवाल को लेकर हमने दावत दी है तहरीक इंसाफ के लालचंद मली साहब को, जो कौमी असेंबली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। उनके साथ तशरीफ रखेंगी नफीसा शाह साहिबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और कौमी असेंबली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस की मेंबर हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरपर्सन जनाब आबिद साकी साहब। सबसे पहले लालचंद साहब आपसे शुरू करते हैं। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि आज परवेज खटक साहब ने ये कहा कि जी हम अफाम और तहफीम से मामलात हल करना चाहते हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान आया कि हम कोई गैर कानूनी स्टेप जो है उठाना नहीं चाहते। तो क्या करेंगे आप 27 को या 28 को जब ये तहरीक अदम एतमाद आएगी? क्या जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को रोकेंगे पार्लियामेंट के अंदर जाने से, या कि आप उनको जाने देंगे? क्या करेंगे? क्यों जलसा कर रहे हैं वैसे आप? शुक्रिया मुनीर। पहली बात तो ये कि 27 या 28 को वोटिंग हो रही है, ऐसी मैंने कहीं से देखा नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये डेट कहां से आ रही है कि इस डेट को कोई वोटिंग होने जा रही है। अच्छा। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून में यकीन रखती है। आप देखेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी अगर 2014 में आप देखें अगर डी चौक पे धरना था तो उस वक्त पर भी एक ज्वाइंट सेशन चल रहा था जो काफी दिन चला। जब हमारे धरने के साथ साथ उसमें मेंबरान जाते थे, तकारीर करते थे, किसी रास्ते से वापस चले जाते थे, कभी किसी को रोका नहीं गया था। अब जो हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, हम कहते हैं कि 10 लाख लोग मौजूद होंगे। अगर उसके दरमियान में अगर कोई अपना ज़मीर बेचता है, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ फैसला करता है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के खिलाफ, तो उसके दिल गुर्दे की बात होगी। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं और हमारी लीडरशिप की आप एक स्टेटमेंट बहुत इग्नोर की है जो आपने अपने इंट्रो में, वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की है, जिन्होंने कहा है कि हम एफसी और रेंजर्स को कॉल कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। अच्छा। और अगर जरूरत पड़ी तो फौज को भी कॉल किया जा सकता है और सबको हक है वोट देने का, वो जाए और जाकर वोट दे। अब जो आर्टिकल 6 की बात शायद खाकान अब्बासी कर रहे हैं कि आइन तोड़ने से आर्टिकल 6 लगेगा, तो ये वही बात कर रहे हैं कि अगर पीटीआई के किसी मेंबर ने या इनके किसी मेंबर ने अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट किया तो आइन की खिलाफवर्जी होगी, क्योंकि ये आइन 63 आइन में दर्ज है, तो उस पर भी 6A लग सकता है। ये उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अब आगे अब एतबार पे तो आज की तारीख तक जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने समझा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तोड़ के उसमें से ग्रुप बनाकर ये अदम एतमाद लाएंगे, तो अपने भी ये उसमें नाकाम हो गए हैं। आज तक किसी इत्तेहादी को भी हमसे तोड़ने में नाकाम हो गए हैं। आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी, वो MNA से मुलाकात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो टोला है इनको नाकामी नसीब होगी। उनके पास कई कार्ड्स हैं जो अभी उनको प्ले करने हैं और वो वक्त पे प्ले करेंगे, और जब वो कार्ड्स प्ले करेंगे तो ये अपोजिशन जो है वो तितर बितर हो जाएगी। चले वो तो देखना बाकी है। नफीसा साहिबा, ये जो आप चूंकि एक पार्लियामेंटेरियन है और काफी अरसे से आप सियासत में, मुझे ये बताइए कि जो लाल साहब ये बात कर रहे हैं कि जी 27-28 अभी ये क्लियर नहीं है कि 27-28 को वोट होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? चूंकि हमने जो रूल्स देखे हैं उसके मुताबिक तो 27-28 को वोट होना चाहिए। जी बस ये जो शेड्यूल है ये 15 दिन रिक्विजिशन का है। विद इन 15 डेज वो असेंबली कॉल करेंगे और फिर उनके बाद बिटवीन 3 and 5 डेज उनके पास है फॉर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसमें बहस होगी और फिर वोटिंग होगी, तो 3 और 7 दिन के बीच में इनको करना है। तो उसमें इट डिपेंड्स कि वो डेट काउंट होगी फ्रॉम द डे दे कॉल द असेंबली। राइट। तो ये होगा। मैं अभी आप सुन रही थी ये बहस,
اور میں آپ نے جو شیخ رشید کا پلے کیا ان کا جو تھریٹننگ ٹون تھا جی ہمیں وہ دوست جما رہے تھے کہ یہ 10 سال لگ جائیں گے اور آپ یہ نہ کریں وہ نہیں، مطلب لیکچر جو کہہ رہے تھے کہ کس کو ایڈریس کر رہے تھے. حیرت ہے کہ وہ کابینہ کے ممبر ہیں اور انٹیریئر منسٹر ہیں اور ان کے وزیر اعظم جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے جو کیبنٹ کے ہیڈ ہیں پچھلے ایک ہفتے سے وہ اپوزیشن کو تھریٹ کر رہے ہیں، اپنے ممبران کو تھریٹ کر رہے ہیں اور یہ خود جو ہے اتحادیوں کو تھریٹ کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈی چوک پر 1 ملین مارچ کریں گے. تو یہ جو ایک معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کا ہے. معاملہ جو ہے وہ آپ کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آپ کو فیس کرنا ہے، اس موشن کو فیس کرنا ہے. اور یہ ایک نیچرل جسٹس مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کی لیڈرشپ نے کھلے الفاظ میں پارلیمنٹ کو لان تان کیا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ. خود شیخ رشید نے جو ہے وہ گالی دی ہے پارلیمنٹ کو، یہ پارلیمنٹ کے آگے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کو گالی دیتے تھے. تو اب یہ پارلیمنٹ یہ دس از اے نیچرل کورس آف تھنگس کہ وہاں کے جو critical number of parliamentarians have moved a motion against the prime minister. اب اس کو ان کو فیس کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر اور یہ باہر کبھی کس میدان میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے آستین اوپر کر کے اور دھمکیاں دے دے کر تقریر کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک بات کی ہے. ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان بار کاؤنسل کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر وکلا کی بھی 2 رائے سامنے آ رہی ہے. ساقی صاحب اب مجھے بتائیے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب آپ نوٹس لیں کہ ہمیں اپنے قانونی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے اسمبلیوں کے اندر. پھر ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں اتحادی بھی سپریم کورٹ کو پکار رہے ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو ان حالات کے اندر کوئی نہ کوئی آرڈر دینا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ منیزہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنی اممیچور انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے ہمارا کہ نو کانفیڈنس کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کی پروویژن ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. اچھا. اور کسی بھی جمہوری نظام کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک کوئی ان یوزل بات نہیں ہے. جب آئین کے اندر اس نے ایک ایسے سیف گارڈز مہیا کیے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کو آپ نے نو کانفیڈنس سے ریموو کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوگا. جی اس کا مطلب ہے یہ جو ایکٹیویٹی ہے دس از اے کوائٹ کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی. نہیں مگر جو پارلیمنٹ سے باہر جس طرح نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایک تھریٹننگ ٹون ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تصادم کی طرف گیا تو پھر سسٹم لپیٹا جائے گا، پھر عدالت کا حق بنتا ہے. سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ تصادم کی طرف کون لے کے جا رہا ہے. ایک شخص پرائم منسٹر ہے، اس کے خلاف پارلیمنٹیرینز کی جو مطلوبہ تعداد ہے اس نے ریزولوشن موو کر دیا ہے جو 3 سے 7 دن کے اندر وہاں اس پہ ووٹ اپان ہوگا، اور ووٹ اپان ہونے کے بعد میجارٹی ووٹ سے اگر وہ پرائم منسٹر نو کانفیڈنس اس کے خلاف کیری ہو جاتی ہے تو ہی وڈ بی سیز ٹو بی اے پرائم منسٹر دیر اینڈ دین. اب سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر اگر الیکٹ ہو کے آ جائے تو وہ اس کو تا حیات تسلیم کر لینا چاہیے، یا پارلیمنٹ آرٹیکل 95 کے تحت اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں وہ نو کانفیڈنس کر کے اس کو آؤٹ کر دے. اب سوال یہ ہے کہ اس قطن جمہوری اقدامات کو جو اپوزیشن کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان کو روکنے کا جو طریقہ کار گورنمنٹ اپنا رہی ہے. اب سوال یہ کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے خلاف نو کانفیڈنس موو کرنے والوں کے خلاف یعنی کہ 10 لاکھ بندے اکٹھے کریں گے، اور یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا، لوگوں کی لائفز اور پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنا، یہ تو اسٹیٹ کی اور ایگزیکٹو کی یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے. بالکل. اور جب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ٹون اینڈ ٹینر آف دی ایگزیکٹو ہے اس وقت، اب وہ خود انارکی پھیلا رہے ہیں، وہ خود خلفشار اور انتشار پیدا کر رہے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے 10 لاکھ بندہ بلا کے وہاں اکٹھا کرنے کی؟ ان سے پوچھتے ہیں فیس کریں ودن دی پارلیمنٹ. اور ساقی صاحب دیکھیں 10 لاکھ بندہ کیا سما بھی سکتا ہے کہ نہیں اسلام آباد میں ڈی چوک میں؟ تو کہانیاں دیکھیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے
یہ اصل میں اپوزیشن کا جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ٹو موو نو کانفیڈنس اگینسٹ دی انکمبنٹ پرائم منسٹر، اب اس کو یہ وائلنٹ طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. They have to fight against a no confidence move within the parliament, right, not on the roads and streets. دیکھیں اب اگر اپوزیشن کی بجائے گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے جس سے انارکی پھیل رہی ہو، جس سے معاشرہ انتشار کی طرف جا رہا ہو، لوگوں کی زندگیوں اور پراپرٹیز کو آپ انٹیمیڈیٹ کریں اور تھریٹ کریں، تو اس کا رسپانسبل اپوزیشن کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا گورنمنٹ رسپانسبل فار دی انٹائر کیوس. اب دیکھیں وہ اصل میں خوفزدہ ہوگا. جی لال صاحب دیکھیں، ساقی صاحب جو بات کر رہے ہیں ہی از این انڈیپینڈنٹ پرسن، ٹھیک ہے نا، وہ اپوزیشن کے طور پہ تو بات نہیں کر رہے، وہ تو وکلا کی رائے ایک سامنے رکھ رہے. گرانٹیڈ اس کے اندر 2 رائے ہیں، مگر سارے وکلا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے 10 لاکھ بندہ باہر کھڑا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ وکلا اور میڈیا کہتا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبلی سب کا حق ہے، پولیٹیکل گیدرنگ کرنے سب کا حق ہے. آپ تو حکومت میں ہے نا، حکومت میں تو آپ ہیں، وہ تو پروٹیسٹ آپ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں نا، دیکھیں پلیز میری بات سنیں. دیکھیں ہم حکومت میں بے شک ہیں، ہم نے کب کہا کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں؟ ہم حکومت میں ہیں. اچھا، تو کیا کوئی پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون ہمیں روکتا ہے کہ ہم پولیٹیکل گیدرنگ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جو ہمارے مگر اسی دن آپ کریں گے جس دن یہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، تو آپ جب ان کو کہیں گے کہ جی کسی کو کہیں گے کہ آپ اسی مجمع کے اندر سے نکل کے جائیں گے ووٹ کرنے، پھر اسی مجمع میں واپس آئیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں 2 باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈی چوک پہ ہمارا دھرنا تھا، یہ ممبران آتے تھے اور جاتے بھی تھے، کسی کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہمارا دھرنا امن تھا. تب تو آپ اپوزیشن میں تھے نا، اب تو آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تب بھی ایک پہ جو کیس تھا وہ آج میرے خیال میں ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ ہم اسمبلی نہ کریں، پولیٹیکل گیدرنگ نہ کریں، ہم اپنی پولیٹیکل جو میسجنگ نہ کریں، تو یہ زیادتی ہے. ہم یہ ایشور کر سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر خراب نہ ہو. اب دیکھیں یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، تو اگر اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں تو پھر اپوزیشن کو کیا ضرورت ہے کہ 23 مارچ کو جب OIC کا سمٹ ہو رہا ہے اور وہیں پہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور پیریڈ بھی ہوگا، تو اس دن انہوں نے جتھے کال کیے ہیں. آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جو ایک پرائیویٹ جو ان کا جتھا تھا وہ آیا ایک مذہبی تنظیم کا. تو اب یہ بوکھلا گئے ہیں. اب یہ پہلے ہماری پارٹی توڑنے نکلے تھے، پاکستان تحریک انصاف. آج بلاول بھٹو صاحب نے لیٹر لکھا ہے اپنے ممبران کو کہ اگر آپ نے ہمارے کہنے کے اگینسٹ ووٹ کیا تو یہ وائلیشن ہوگی اور آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اب تو خطرہ ان کو ہے. اچھا، اس پہ ان سے پوچھیں گے، چونکہ آج بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے شاہ محمود صاحب کا نام لیا ہے کہ وہ خود بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. نفیسہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ساقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. وقفہ لیتے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نفیسہ صاحبہ، یہ جو بریک سے پہلے لال صاحب کہہ رہے تھے کہ آج وہ وزیر اعظم سے ملے ہیں، وزیر اعظم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی سے اب شاید لوگ ٹوٹنے شروع ہو جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے اندر انہوں نے بالخصوص یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی امیدوار ہیں وزیر اعظم بننے کے. تو کیا اس کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی میں سے کوئی نکل آئے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ علم نہیں ہے اور یہ جو ڈائنامک ہے وہی بعد میں بتائے گا. لیکن اب جو آپ جیسے ڈیولپنگ سٹوری اب ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ایشو جو ہے وہ اٹیک بے شک اپوزیشن پر کریں، لیکن ایشو ان کا اپنے لوگ ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی یہ ٹیبل ہوا ہے انہوں نے کئی سارے چھتے کے چھتے مختلف ڈیلیگیشنز، جو بیچاری خواتین، جو بیچارے بیک بینچرز، ان کو جا جا کے التجا کرتے تھے بھئی ہمیں کسی ٹرپ میں تو بھیج دیں، وہ اپنے چمچوں کو بھیجتے تھے. ابھی وہ بیچارے بیک بینچرز ان کو یاد آئے، پورے چھتے انہوں نے کسی کو آذربائیجان بھیجا ہے، کسی کو کدھر بھیجا ہے، کسی کو کدھر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے اپنے رینکس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے.
پھر اتحادی، یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کی مخلوط حکومت ہے اور وہ مخلوط حکومت ون وڈ انڈرسٹینڈ کہ ان کے اتحادی اور یہ 5 سال کے لیے ان کے بانڈ ہے، لیکن وہ ان کے ایک اتحادی ماں سوا ابھی جی ڈی اے کی ایک فہمیدہ مرزا کا میں سن رہی تھی، باقی جتنے بھی اتحادی ان کے ہیں وہ آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں، ایک دن ایک بیان دیتے ہیں، دوسرے دن دوسرے بیان دیتے ہیں، اور وہ جا کے خود جا کے اپوزیشن کے لیڈرز، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، ان سے جا کے خود مل رہے ہیں. What kind of a joke is this? Which means کہ obviously ان کی ایک آرٹیفیشل، وہ جو چیئرمین صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، تو یہ بار بار یہ ثابت ہو رہا ہے. نفیسہ صاحبہ ایک کنفیوژن ہے، وہ ذرا کلیئر کر دیں کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس جیت جاتے ہیں تو پھر سندھ میں کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگ سندھ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے؟ ول یو گو فار امیڈیٹ الیکشنز؟ اس پہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ دیکھیے، پہلے ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. اس وقت جو لیگل کوشچن ہے بفور پاکستان's پارلیمنٹ از ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس موشن کو جو ہے پرائم منسٹر کو فیس کرنا ہے. اس کے بعد جو عبوری حکومت آئے گی، جو میرے اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر ایک جنرل کنسنسس یہ ہے کہ جو اس کو کام کرنا ہے وہ ٹورڈز دا نیکسٹ الیکشن کرنا ہے. پھر وہ حکومت آ کے جب ڈیزالو کرے گی ہاؤس کو، اگر پری مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر چاروں صوبوں کی اسمبلیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ ڈیزالو ہوں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا پاکستان میں نہیں سمجھتی کوئی جیسے انڈیا کی طرح ایسے کوئی شیڈیول نہیں ہے کہ آپ کا مڈ ٹرم ایک صوبے کے الیکشن ہو رہے ہیں، دوسری ٹرم میں دوسرے الیکشن کے ہو رہے ہیں صوبے کے. اٹ آل ہیپنز ایٹ دا سیم ٹائم. تو لیکن اس وقت کوشچن از کہ وزیر اعظم جو ہے وہ، ہمارا یہ کلیم ہے کہ وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں اینڈ دا ہاؤس از convinced کہ he does not enjoy the confidence of the house. Right. ساقی صاحب، نفیسہ صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ اس وقت جو ہمارے سامنے موو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کا ہے، مگر اس کے اندر ہم نے دکھایا کہ کیسے آبسٹیکلز ہیں. اب کل جو ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، اعظم نذیر تاڑر صاحب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ان کی وہاں پہ استدعا ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے اور ان کو روکے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ یعنی کہ آبسٹیکلز کھڑے نہ کریں ارکان اسمبلی کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدالتوں کو انٹرٹین کرنی چاہیے پٹیشن، اور اس کے اندر عدالتیں جو ہیں اپنا وقار برقرار رکھتے ہوئے، انڈیپینڈنس برقرار رکھتے ہوئے کیا ان کو فیصلہ دینا چاہیے؟ نارملی تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل اندیشی ہے اور غیر جمہوری طرز عمل ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا ان کے لیے یہ سارا فرسٹریٹ کرنا اور اتنی ہائی پچ پہ جا کے وائلنٹ لینگویج استعمال کرنا. لیکن گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ افہام و تفہیم پیدا کر کے لوگوں کو کنسولیڈیٹ کر کے اور معاملات کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کا جو کام ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. گورنمنٹ اپوزیشن نہیں ہوتی. اپوزیشن ظاہر ہے گورنمنٹ کو ریزسٹ کرتی ہے، اپوز کرتی ہے، پوائنٹ وائز ان کے خلاف وہ اپنا سٹینڈ کرتی ہے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک ڈی چوک میں ہی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. یہ ان کی ایک پرسپشن کا پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں کسی بھی شہری، کسی بھی فرد کی جو آئینی حقوق ہیں، جو اس کی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، اس کے بارے میں جو ایک ریگولیٹری آرڈر تو پاس کر سکتے ہیں. اگر کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی پولیٹیکل پارٹی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، آبسٹیکلز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور ہماری جو ایکسیس ٹو پارلیمنٹ ہے اس کو ہیمپر کیا جا رہا ہے، اور وہاں جا کے ہم نے جو اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرنا ہے اس کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو گورنمنٹ کو ایک ریسٹیننگ آرڈر ایشو کر سکتی ہے عدالت، اور ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ وہ آئین کے مطابق اس شہری کے یا اس فرد کے یا اس پولیٹیکل پارٹی کے جو حقوق ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کرے، ان کو وائلیٹ نہ کرے، اور ایک انجنکٹو آرڈر پاس کر سکتی ہے، ریسٹیننگ آرڈر پاس کر سکتی ہے، اور ان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے ٹو ڈو ان اکارڈنس ود لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ناٹ ٹو ڈو ادروائز. تو یہ تو ایوری ڈے جب ہم ریٹ پٹیشنز میں جاتے ہیں اور لوگ اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف جو ان کے رائٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کی پروٹیکشن کے لیے
जब हम रिट पिटीशंस फाइल करते हैं तो ये एक यूजुअल ऑर्डर है जो हाई कोर्ट करती है। अच्छा, तो इसके बेशुमार प्रेसिडेंट्स हैं, आपका ये कहना है? ये जो रूटीन की देखो, रिट जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी शहरी, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आइन के अंदर दिए गए जो बुनियादी हकूक हैं, उनकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स, वो अगर उन्होंने कर दिया तो फिर ये अपना जलसा नहीं कर सकेंगे उस दिन। जी, क्या फरमाया आपने? अगर ये इस अदालत ने फैसला कर दिया तो फिर तो ये अपना जलसा नहीं कर सकेंगे उस दिन डी चौक में, जैसे ये प्लान कर रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ इनको जलसा नहीं करना चाहिए। देखें, इनको एक सेन अप्रोच के साथ इस इशू को हैंडल करना चाहिए। वायलेंस का जवाब तो फिर वायलेंस में आएगा और वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, ज़ाहिर है। अच्छा लाल साहब, आपने साकी साहब की बात सुन ली, कानून को तो आप भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं इसके बेशुमार प्रेसिडेंट हैं, हम तो रोज इस तरह की रेट करते हैं। अगर अदालत ने ये फैसला कर दिया तो फिर तो आपका जलसा नहीं हो सकता। फिर क्या आप अदालत का फैसला मानेंगे कि तब भी जमहूरी हक है? ये नहीं समझता कि अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका राइट टू असेंबली, राइट टू पॉलिटिकल गैदरिंग ले सकती है। बेसिकली बात की ये डर गए हैं, जो अपोजिशन है वो डर गई है। ये जो कल हमें बता रही थी, कल बड़े भड़के मार रहे थे कि हमारे पास जो है ना डंडे हमने तेल में भिगोए हुए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये जो हमें कल रात को धमकियां दे रहे थे, ये खाना खाने के बाद, खाने में उन्होंने क्या खाया था, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, तो ये बेसिकली डर गए हैं। दो चीजों से डर गए हैं। एक तो ये पाकिस्तान की अवाम से डरते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जानते हैं कि इमरान खान पे कुछ भी हो लेकिन वो एक ईमानदार आदमी है। ये सारे जो टोला मिला है इनको अच्छी तरह से पाकिस्तान की अवाम जानती है। बाकी जो बात आपने मखदूम शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कही, जब मखदूम साहब आता है तो मैंने नहीं कही, वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंटरव्यू में कही। देखिए, एक तो आपने अपनी बात कह दी कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है, तो ना तो नून लीग ले आएगी मखदूम साहब को, ना तो पीपुल्स पार्टी ले आएगी, ना तो पीटीआई ले आएगी। तो ये इलॉजिक बात है। ये समझते हैं कि ऐसी बातें करने से पीटीआई में फिशर्स पैदा कर सकते हैं, तो ये इलॉजिकल बात है। अच्छा लाल साहब, एक और सवाल का जवाब भी दे दे, वो बड़ा जरूरी है। वो ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनको पेशकश की गई थी, और कामिल अली आगा साहब कल हमारे प्रोग्राम में कह गए हैं कि पीटीआई ने उनको पेशकश की कि आप वजीर आला हम आपको बना दें, प्रोवाइडेड कि आपकी पूरी पार्टी या आप जो है वो पीटीआई में जम हो जाएं। कोई ऐसी पेशकश की है आपने उनको? देखिए, जो क्यू लीग है उसमें जो जब वो बात होती है, सबसे ज्यादा मुस्तनद एक्यूरेट बात वो समझी जाती है जो परवेज इलाही साहब करते हैं या चौधरी शुजात साहब खुद करते हैं। आपने देखा है माजी में आपको उन्होंने दुरुस्त बताया कि आपने पेशकश की कि वजीर आला बन जाएं प्रोवाइडेड आप पीटीआई में जम हो जाएं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ना वजीर आजम जा रहे हैं, ना वजीर आला जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब हम मौजूद थे तो उस वक्त पंजाब के वजीर आला भी मौजूद थे और उनको फुली मैंडेट है, और जब तक इमरान खान का उनको मैंडेट हासिल है तो उनके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक सवाल का और का आपको मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि देखिए, जो अपोजिशन जो हमारी इत्तेहादी पार्टियां हैं वो किसके सहारे पे जाए। अब इनके पास ये जो सारा गेम प्ले कर रहे हैं वो कर रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब। जो कहते थे कि जो मुआहदे हैं वो मुआहदे जो आसमानी सहीफा नहीं है। ये एमक्यूएम, आपने एमक्यूएम का सवाल किया, चले वो डिस्ट्रेस फैक्टर है, ठीक है, मैं समझ गई। खबर दे रहा हूँ आपको, खबर दे रहा हूँ। एमक्यूएम ने पीपुल्स पार्टी को कहा है कि अगर आप सिंसियर हैं कि आप शहरी इलाकों के मसाइल हल करना चाहते हैं तो लोकल गवर्नमेंट का लॉ एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस आप फौरन जो है सिंध असेंबली से पास करें, तो हम आपके हमारा कॉन्फिडेंस बहाल हो, अपने लोगों को कुछ बता सके। चलिए नफीसा साहिबा से पूछ लेते हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के लॉ के बारे में भी पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह चुकी है जी हम इसके ऊपर बात करने को तैयार है। क्यों नफीसा साहिबा, ऐसी कोई बात हुई है और इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हुआ है? देखिए, ये सारी स्पेक्यूलेशन है। बिल्कुल हमें पता है कि एमक्यूएम जो है वो कंसर्न्ड है शहरी इलाकों से, उनका क्योंकि वहाँ रिप्रेजेंटेशन है और उनके वक्तन फवक्तन उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं सिंध गवर्नमेंट उनको हल भी करती है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो ये कोई भी चीज़ ऐसी हतमी नहीं है। इस वक्त एक चीज़ ज़रूर हतमी है,
کہ ہر اتحادی جماعت جو ایک حیرت ہے کہ یہ مخلوط حکومت ان سے جڑی ہوئی ہے اور ان سے نالا ہے. آج تک ہمارے 3 اتحادی جو بھی 3 لیڈرز جو ہیں انہوں نے بیشتر اوقات پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے جو بھی اپنی حکمت عملی ہے وہ بتائی ہے, اور ابھی بھی نو کانفیڈنس کے پہلے اور بعد میں بھی پریس کانفرنسز کرتے رہے. ایک دفعہ بھی خان صاحب کی پالیٹکس پتہ نہیں عجیب ہے, وہ اس وقت اپنے آپ کو ہیرو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بڑا ہیرو ہوں, اور مجھے ہنسی آ رہی ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو سے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قد کاٹ کہاں اور یہ کہاں. تو یہ اپنے اتحادیوں کو جو جوڑ کے نہیں رکھ سکتا, آج وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 100%. آج آپ نے چودھری پرویز الہی کا انٹرویو سنا ہوگا. جی He said 100%, 100%. I think those are his words. نہیں, وہ درست ہے کہ وہ انہوں نے اس انٹرویو میں 100% ناراض ہے, 100% اتحادی ناراض ہے. دیکھیں, ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے اور صحافی اب کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سول ملٹری ریلیشنز کمزور ہوتے ہیں, اور یہ سوال میں ساقی صاحب سے بھی پوچھوں گی, تو تبھی کیوں اپوزیشن جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن لاتی ہے. اب 1.5 سال رہ گیا ہے, تو جب وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, تو تب آپ کیوں نو کانفیڈنس موشن لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں, نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ٹائمنگ جو ہے, یہ ٹائمنگ اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز یا لیڈرشپ یہ اکٹھے ہوئی ہیں, ان کی اگریمنٹ ہے. نو ٹائم از اے بیڈ ٹائم. ان فیکٹ اس وقت حالات اس نہج پر آ کے آئے ہیں کہ وی آر گوئنگ ان فار بینکرپسی. پلس انٹرنیشنلی جو فارن پالیسی کا ایک مذاق آپ نے بنایا ہے, آپ نے ابھی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی دی, جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی پارلیمنٹ میں نہیں آئی, ایک دن ہم نے بحث نہیں کیا. اب نیشنل اتنے سیریس ایشوز ہو گئے ہیں انٹرنیشنلی کہ پاکستان ہیز بیکم ویری انسیکیور. آگے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی آپ نے اتنے اپنی بڑھا دی ہیں تنازع کہ آپ فیٹیف کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. آپ IMF کا ابھی جا کے آپ نے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے, اس کو آپ پھر وائیولیٹ کر رہے ہیں, اور آپ ایک بلاک سے دوسرے بلاک ایک دن آپ جاتے ہیں. سعودی عربیہ کے کہنے پر آپ ملیشیا کا سمٹ ریجیکٹ کرتے ہیں, اور دوسرے دن آپ چلے جاتے ہیں یوکرین, جب آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے ویری سیریس کنٹیسٹڈ ایشو, آپ اس وقت پہنچتے ہیں جس دن پیوٹن وار ڈکلیئر کرتا ہے. اچھا, مگر اس کے اندر نہیں, یہ باقی میں دیر از اے کرائسس. مگر ساقی صاحب دیکھیے, جو نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس موشن نہ پیش کیا جاتا تو شاید اس حکومت وفد سے حالات نہ سنبھالے جاتے؟ وائی ناؤ؟ یہ ٹائمنگ کیا ہے, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ آپ ذرا تھوڑا سا جو اپوزیشن کا ایک کنٹینیوس پوائنٹ آف ویو رہا ہے نا, میں خیال اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ اپوزیشن نے فرام دی ڈے ون اس الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھا. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے. اچھا, اس کے بعد پوری اپوزیشن اس کی لیجیٹیمیسی کے خلاف پروٹیسٹ کرتی رہی, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جس طرح یہاں ایک سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہوا وہ بھی لوگوں نے دیکھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ رائٹ ہے اپوزیشن کا کہ وہ جب سمجھے کہ ہمارا اینیمی اس وقت ولنریبل سچویشن میں ہے تو وہ اس کے خلاف موو کرنا میرا خیال ہے پولیٹیکل پاور کا ایک یہ پروسیس کا حصہ ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مخالف کمزور ہو رہا ہے, غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں, اس سے بلنڈر ہو رہے ہیں, اور وہ گریجولی ولنریبل ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے پولیٹیکل پروسیس کے لوگ جو ہیں, پولیٹیکل جو پلیئر ہیں, وہ کوشش کریں گے اس کو آؤس کرنے کی اور اپنی جگہ بنانے کی. مگر آج پرویز کھٹک صاحب نے یہ کہا ہے ساقی صاحب کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ہم ہیں, ہم ایک ہی پیج کے اوپر ہیں, ہم الگ الگ نہیں ہیں. یہ آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اگر وہ ایک پیج پہ ہیں تو پھر یہ تصور تو اور یہ تاثر غلط ہو گیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور سول ملٹری ریلیشن میں اب کوئی
ایسا تناؤ آ گیا ہے جس کے نتیجے میں اپوزیشن اس کو کیپٹلائز کرنا چاہ رہی ہے. اگر پرویز خٹک صاحب کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر ایک پروویژن موجود ہے pertaining to the no confidence against the prime minister. رائٹ. اور اپوزیشن اگر اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ اس ریزولوشن کو لے کے آئیں, وہ اس موشن کو لے کے آئیں, تو یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اس میں نیشنل سیکورٹی کا, انٹرنیشنل افیئرز یا دیگر معاملات جو ہیں وہ اس کا ایک فیکٹر. نہیں, مگر یہ جو لال صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا بھی ڈیموکریٹک رائٹ ہے فریڈم آف اسمبلی, تو وہ پھر کیوں عدالتیں کہیں گی کہ آپ کو نہیں حق کہ آپ فریڈم آف اسمبلی. میں نے یہ نہیں کہا کہ عدالتیں ان کے جلسے کو روک دیں گے. میں کہتا ہوں کہ عدالت پارلیمنٹیرینز کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کے انفورسمنٹ کے لیے اپروپریٹ ڈائریکشن فیڈرل گورنمنٹ کو یا پروونشل گورنمنٹ کو ایشو کر سکتی ہے ان ٹرمز آف آرٹیکل 199. معاملہ کہ وہ ان کو نہیں روکیں گے. یہ اپنا جلسہ کرنے میں اگر یعنی ہائی کورٹ سمجھے کہ وہ ان کے رائٹ ٹو اسمبلی کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہتی, یہ اسٹیٹ خود کرے, تو یہ آرڈر نہیں پاس کرے گی. تو یہ آرڈر تو پاس کر سکتی ہے ہائی کورٹ کہ ان اپوزیشن کے ارکان کو اسمبلی میں جانے دیا جائے, ان کو اپنے ضمیر اور اپنی سوچ کے مطابق رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرنے دیا جائے, ان پر تشدد نہ کیا جائے, ان پر وائلنس. سمجھ گئی. اور اس کے اوپر یہ سب کچھ ہوگا آرٹیکل 199 کے تحت آپ کے مطابق. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین. ادھر چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی جس کے اندر جو میزائل ہندوستان کی طرف سے ایکسیڈنٹلی آیا تھا, تو اس حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. تو لال صاحب, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, باہمی تعلقات اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں, مگر حیرت کی بات ہے کہ ہزاروں کلومیٹر ہندوستان سے ٹریول کرتا ہوا وہ ڈیٹیکٹ بھی ہوا, بھاول نگر سے کرتے ہوئے وہ میاں چنگو میں آ کے آ گرا, مگر اس کو شوٹ ڈاؤن نہیں ہم نے کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے چونکہ نیوکلیئر وار ہیڈ ہو سکتا تھا, خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہو سکتا تھا. میں چاہوں گا آپ مجھے 2 منٹ دیں. ایک تو جو آپ نے بات کی, یہ تو آپ کو ایک ایکسپرٹ جو سیکورٹی کے وہ بتا سکتے ہیں, لیکن پاکستان نے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے. اقوام متحدہ کو بھی اس سے آگاہ کیا ہے, سیکورٹی کونسل کو بھی آگاہ کیا ہے, اور اس کو مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ جو اس پہ 2 طرفہ انکوائری کریں بجائے جو آپ اکیلے اس کی انکوائری کریں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب بیک فٹ پہ ہے اور اس کا جو سسٹم ہے وہ بھی انڈر کوسچن آ گیا ہے کہ اس کے پاس وہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اور اس طرح وہ اس کی مس فائر ہو سکتا ہے, تو وہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس کا ہندوستان کو نقصان ہوا ہے, اور ہمارے فارن آفس نے اس کو افیکٹولی ٹیک اپ کیا ہے. اب نے نفیسہ بہن نے جو بات کی تھی, فارن آفس پہ کرٹیسائز کر رہی تھی, اس ملک کو جتنا مذہب کے نام پہ لوٹا گیا ہے اتنا کسی اور نام پہ نہیں لوٹا گیا. لیکن آج اس قوم کو مبارکباد ہو کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کی پیش کردہ قرارداد پر 15 مارچ کو اسلام کو تدارک کرنے کا ریزولوشن منظور کر لی ہے. لیکن یہ وہ بات نہیں کرے گی, یہ جو ہے نکالیں گے, لیکن یہ بات نہیں کریں گے. آئی ایم ایف کی بات, یہ بھی انہوں نے آئی ایم ایف کی بات کی, یہ وہی اپوزیشن ہے جو رو رہے تھے, پیٹ رہے تھے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, اور جب ہمیں چیزیں سستی کر دی ہیں تو یہ وہی اپوزیشن ہے جو رو رہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی وائلیشن ہو گئی ہے. آپ نے 7-8 دن میں سوائے ان کے کہ ہمیں بیل آؤٹ کر دے, ہماری لو کانفیڈنس بحال ہو جائے, کہ مہنگائی پہ کسی ایشو پہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کوئی اس پہ بات. اچھا, یہ اہم بات ہے نفیسہ صاحبہ. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب مہنگائی, اس میں آؤں گی آپ کی جانب پھر سے آؤں گی, یہ جو کہتے ہیں کہ جی مہنگائی آپ جب ہم کم کرتے ہیں تو تب آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی وائلیشن ہوگی, ادروائز آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا ایجنڈا فالو کریں. یہ اہم پوائنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے جو مثل کی آپ نے بات کی, یہ جو ایک آبجیکٹ آ کے پاکستان میں گرا ہے, یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. میں نہیں سمجھتی یہ ایکسیڈنٹ ہے. یہ پروڈکٹ ہے پاکستان کی ناقص فارن پالیسی کا, جو اس سے آج آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم اتنے والنریبل ہیں کہ یہ انڈیا از ٹیسٹنگ دا واٹرز, اور آپ نے دیکھا کہ یو ایس نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا, جو گلوبل ہمارا پولیس مین ہے.
تو جب آپ کی فورن پالیسی ایسی ہوگی کہ آپ ایک پینڈولم، ہم نہیں کہتے کہ آپ انڈیپینڈنٹ اگر فورن پالیسی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئی آف دا اسٹارم، جب ایک طوفان آتا ہو اس میں آ کے بیچ میں آپ گھس جائیں، یعنی رشیا کی جو ٹرپ سے دوسری اینڈ جا رہے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے بات کی آئی ایم ایف کی، دیکھیں پہلے تو آپ کی جو یہی پینڈولم والی پالیسی ہے، اینی گورنمنٹ اس وقت جب رجیم چینج ہوا نئے الیکشنز کے بعد یہ آئے تو وی نیو اٹ. آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اینڈ سرٹنلی جانا ہے، تو آپ کو فی الفور یہ فیصلہ کرنا تھا. ایک مہینے آ کر اسد عمر کہتے تھے آئی ایم ایف جا رہے ہیں، دوسرے مہینے کہتے تھے نہیں جا رہے، ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے. آپ نے اتنا ڈیلے کیا، پھر آپ نے بار بار وزیر چینج کیے، اور جو لاسٹ آپ کا وزیر آیا تھا شوکت ترین صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ نئی کنڈیشنز مانتے، ہم اپنی ڈیل کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اگین ہی وہ فلپ فلاپنگ. جو اگریمنٹ آپ کرتے ہیں، آپ نے اتنے سخت شرائط آپ نے قبول کیے ہیں، جب آپ ان شرائط پر نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ تیل کی قیمتیں اور یہ سب ریڈیوس کی ہیں تو آپ نے ان شرطوں کی نفی کی ہے، اور یقیناً آئی ایم ایف اس کو ٹیک اپ کرے گا. اور ایک بار پھر آپ کو خدا نہ خواستہ پھر آپ کو روپی کو ڈی ویلیو کرنا ہوگا، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے پھر سے آپ کا ایک مالیاتی بہت زیادہ انفلیشن آ جائے گی. ساقی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے یہ جو میزائل آیا ہے، اور جس طرح کے نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ حادثاتی طور پہ اوپر آیا ہے، اب کافی ان لینڈ گیا ہے، میاں چنو ہزاروں کلومیٹر دور ہے جی میاں چنو سے بارڈر، تو کیا ہمیں اس کو شوٹ ڈاؤن نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، اور ہم اپنے بارے میں جو نعرے لگاتے رہتے ہیں ان میں کوئی ایسا سبسٹینس موجود نہیں ہے انفارچونیٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ دس از اے فیلئر آف فارن پالیسی. آپ نے دنیا کے ہر بندے کے ساتھ دشمنی لگا رکھی ہے. آپ اپنے دروازے سے نکلتے ہیں تو دشمنوں کے ساتھ، آپ دنیا کے کسی اور جہاں کہیں آپ نے اپنا یو ٹرن لینا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کے اشارے پہ آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. دیکھیں فارن پالیسیز بنتی ہیں ان سائڈ دی پارلیمنٹ. پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہ ڈیلیبریٹ کرتی ہیں، وہ ڈسکشنز کرتی ہیں، مختلف خیالات کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اپنا اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، تو پھر ایک پالیسی قوم کی اور ملک کی فارمولیٹ ہوتی ہے. یہ جو نی جرک ریئیکشنز دے کے اور ویژن لیس اپروچز کے ساتھ یہ ایک بندہ اپنے آپ کو اکلے کل سمجھ کے پورے نظام کو سمجھے اور چلائے، اور وہ سمجھے کہ میں بالکل کائنات کا آخری دماغ ہے میرے اندر اور میں ہی اکلے کل ہوں اور میں جو کہتا ہوں وہی درست ہے، تو پھر ایسے ہی نتائج نکلتے ہیں. یہ انفارچونیٹ بات ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اس پہ یہ جو دفاعی تجزیہ نگار آپ بلاتے ہیں نا ٹی وی چینلز پہ، یہ گفتگو، یہ سوال تو دفاعی تجزیہ ویسے آج واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دفاعی تجزیہ نگار کو تو ضرور بلانا چاہیے تھا. یہ سوال ان سے ہونا چاہیے. لیکن میں تو چونکہ ڈیفینس اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ میزائل کیسے آتا جاتا ہے، لیکن وہ کام ہمارا کرتے ہیں. اس بات پہ ان کو لے کے آئے کہ اب وہ اس بات کا جواب دیں کہ یہ جو دفاعی تجزیہ نگار دن رات پولیٹیکل کمنٹری کرتے رہتے ہیں، نوئنگ نتھنگ اباؤٹ اینی تھنگ. ہاں مگر ساقی صاحب اس لیے چونکہ انہوں نے کہا کہ آج پرویز کھٹک صاحب نے کہا سبھی ایک پیج کے اوپر ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ لال صاحب سے بھی یہ سوال کیا جائے چونکہ سبھی ایک پیج کے اوپر ہیں. تو لال صاحب ایک بات جی ساقی صاحب ایک بات میں انفرادی طور پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں وار مانگرنگ پہ یقین نہیں رکھتا. میں ہندوستان اور پاکستان اور دیگر تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ پرامن بقائے بامی کی بنیاد پر عزت کے ساتھ ایک قوم کی صورت رہنے کو ترجیح دیتا ہوں اور پسند کرتا ہوں. لہذا میں بالکل جو ہے جو انسانوں کو جنگ کی آگ میں جھونکنے والی گفتگو ہے وہ شاید میرے شعور اور میرے سوچ کا حصہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فورن آفس نے اس معاملے کو بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے ڈیل کیا ہے. مگر لال صاحب آخر میں ہم اب جا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے آئی بی کو کہا ہے کہ جی اپنے ہی لوگوں کے اوپر نظر رکھیں؟
देखिए, मैं पहले तो एक स्ट्रांग एक्सेप्शन लूंगा जो आजाद साहब ने कहा है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम अपनी कैपेसिटी शो कर चुके हैं। अभिनंदन को चाय पिला के हमने छोड़ा और जो नजरिया आप रखते हैं हमने वो ही रखा। हमने सर, वो जो मिसाइल हजारों किलोमीटर आके गिरा उसका क्या किया? आप उसमें इंसिस्ट करें, बात समझे, ये सिक्योरिटी के मामला पे आप समझे। जैसे नेशनल सिक्योरिटी की बात की पॉलिटिकल पार्टीज करती है, खासतौर पर नून लीग और पीपुल्स पार्टी, तो ये दोनों एक दूसरे को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे चुके हैं। इसमें हमारा कसूर नहीं है। आप देखिए, कौन कहता है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, सबसे पहले नारा बिलावल भुट्टो साहब ने लगाए थे और राजीव गांधी से ताल्लुकात किसने बढ़ाए, ये नवाज शरीफ साहब ने ये लगाए थे। बट कैपेसिटी की बात कर चुका। बाकी जो पार्लियामेंट की आपने बात की, देखिए ये कल भी जाएंगे ना हाई कोर्ट में, इंशाल्लाह। हाई कोर्ट पहले भी पिकोलॉज पे भी उनकी ऑब्जर्वेशन है, वो दूसरी भी ऑब्जर्वेशन उनकी आ रही हैं कि सियासी पार्टियां आपस में बैठकर अपने मामला तय करें और पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में हल करें, उनको कोर्टों को इन्वॉल्व ना करें। सर, आपको भी तो इनको पार्लियामेंट को एंगेज रखना चाहिए था ना। आपने भी तो सब कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पे ले लिया ना। आप कहाँ पार्लियामेंट में जाके चीजें डिस्कस करते हैं इनके साथ? खत्म कर रहा हूँ। हमने इनको कह दिया है आपकी अक्सरियत नहीं है, आप ये अदम एतमाद की मोशन वापस लें और आए मिल बैठ के पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात करें, नैब पे बात करें, पार्लियामेंट का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया लाल साहब। इट मस्ट बी प्रोबेबली इट्स जस्ट टू लेट फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आबिद साकी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया और हमें बताया कि कौन सी शिक के तहत जो है अदालत नोटिस ले सकती है और जो अरकान असेंबली हैं उनके जो हक है वोट करने का उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो नाजरीन, मामलात इस्लामाबाद के अंदर बड़े गंभीर हैं। हमने कोशिश की कामरान मुर्तजा साहब से भी बात करने की, मगर उनकी खास मीटिंग आ गई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। तो कानूनी चारा जोई भी साथ साथ चल रही है, जोड़ तोड़ भी साथ चल रही है और सबकी नजरें टिकी हुई है इत्तेहादियों के ऊपर। जब इत्तेहादी इस तरफ आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है ये वाज़ेह हो जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरफ जा रहा है। ऑल्दो ऑपोजिशन ये कहती है कि पीटीआई के सफों के अंदर से ऐसे लोग हैं जो उनके सफों में आना चाहते हैं। मुनीज़ा जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।